السلام علیکم۔ سیاہ نیولا قسط نمبر 27 پیش خدمت ہے۔ افریقہ کی عظیم ترین طاقتوں میں میرے لیے جھگڑا ہو رہا تھا۔ بظاہر کلایا ان سب پر حاوی آ گئی تھی۔ اس نے فیجی کی کوششیں ناکام بنا دی تھیں، لیکن اب وہ افریقہ کی بہت بڑی مجرمہ تھی۔ کیا وہ ان سب سے لڑ کر زندہ رہ سکتی تھی؟ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک خادم نے آ کر کہا، دیوی کلایا نے آپ کو طلب کیا ہے۔ میں اس کے ساتھ دوبارہ اسی حال میں پہنچا۔ اس وقت ڈیکا سنہری پنجرے میں نہیں تھا، ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ غم و غصے سے سرخ تھا۔ کلایا اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بولی، بابا، قاسم کے سامنے میں ہر بات کی تفصیل بتاؤں گی۔ ڈیکا بولا، تو کیا تفصیل بتائے گی؟ تو نے افریقہ کی پیشانی کو داغدار کر دیا ہے۔ میری بدقسمتی کہ تو میرے گھر پیدا ہوئی۔ وہ بولی، بابا، جب کلایا تمہارے درمیان نہیں رہے گی تو تمہاری یہ شرمندگی مٹ جائے گی۔ پہلی مرتبہ ڈیکا کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آئے۔ وہ بولا، میں تیرا مطلب نہیں سمجھا کلایا۔ کلایا بولی، بابا، وقت تمہیں سمجھا ہی دے گا۔ افسوس ایک باپ کی حیثیت سے تم نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ مانا کہ تم افریقہ کے وفادار تھے، لیکن کلایا کو اس دنیا میں لانے کے ذمہ دار بھی تھے۔ ڈیکا برہمی سے بولا، تو مجھ پر الزام عائد کر رہی ہے۔ کیا میں نے تجھے وہ علوم نہیں سکھائے جنہیں سیکھ کر تو افریقہ کی عام لڑکیوں سے بہت بلند ہو گئی؟ کلایا بولی، مجھے وہ دل کیوں نہیں دیا جس میں کوئی صورت نہ سما سکتی؟ تم نے قاسم وجدان کو افریقہ میں کیوں بلایا؟ ڈیکا بولا، میں نہیں جانتا تھا اس کے آنے کے بعد میں کن مشکلات کا شکار ہو جاؤں گا۔ کلایا بولی، کیوں نہیں جانتے تھے بابا؟ تمہارا علم کیوں خاموش تھا؟ تم نے سارے زمانے کا حساب نکالا تو تم نے کلایا اور قاسم کا حساب کیوں نہیں نکالا؟ سارا قصور میرا تو نہیں ہے بابا، تم بھی تو ذمہ دار ہو۔ پھر میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں؟ ڈیکا بولا، ان باتوں سے کیا حاصل کلایا؟ اب تو افریقہ کی بہت بڑی دیوی بن گئی ہے۔ اب تو مقدس کاموں میں دخل اندازی کرنے لگی ہے۔ پھر یہ باتیں کیوں کر رہی ہے؟ کلایا بولی، باپ کی شفقت کو آخری بار آواز دے رہی ہوں۔ دل چاہتا ہے ایک بار مجھے سینے سے لگا لو۔ ڈیکا بولا، یہ ناممکن ہے۔ تجھے افریقہ کے مقدس مستقبل کا قاتل قرار دیا گیا ہے۔ تجھے گلے لگانے کا مطلب ہے میں نے افریقہ کے دشمنوں سے دوستی کر لی۔ وہ بڑی غمزدہ آواز میں بولی، میں کلایا کی حیثیت سے بات کر رہی ہوں بابا۔ ڈیکا بولا، میں افریقہ کے خادم کی حیثیت سے انکار کر رہا ہوں کلایا۔ اس نے مایوسی سے گردن جھکا لی۔ ڈیکا بولا، میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ قاسم کے بارے میں تو نے کیا سوچا ہے؟ کیا تو افریقہ سے منہ موڑ کر اپنی دنیا آباد کر لے گی؟ کلایا بولی، میرا فیصلہ میری ذات تک محدود رہنے دو۔ اب میں تمہیں اس بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتی۔ پھر اس نے اپنے خادموں سے کہا، میرے باپ کو تلاسی کے میدان میں پہنچا دو۔ کچھ دیر بعد میں وہاں پہنچ جاؤں گی۔ کلایا کے خادموں نے ڈیکا کو گھیرے میں لے لیا۔ ڈیکا غصیلے انداز میں کلایا کو دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پھر کلایا مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ اب بتاؤ قاسم، کیسے ہو؟ میں نے کہا، ٹھیک ہوں، لیکن تم نے میرے لیے جو پریشانیاں اٹھائی ہیں مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ کہنے لگی، آج تم سے باتیں کرنے کو بہت جی چاہ رہا ہے۔ میں نے کہا، جتنی چاہے باتیں کرو، اب تو میں تمہارے پاس ہوں۔ کہنے لگی، ہاں، ابھی تو کچھ وقت ہے میرے پاس۔ میں نے کہا، کلایا، میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں تمہاری محبت سے اجتناب برتتا رہا۔ وہ بولی، میں نے تمہیں خلوص دل سے معاف کر دیا ہے۔ تم ایک سچے انسان ہو۔ تم نے اگر مجھ سے نفرت کی تو کھل کر کی۔ آج اگر محبت کر رہے ہو تو یقیناً اس میں بھی کھوٹ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، کلایا، میرے ذہن میں بہت الجھنیں ہیں۔ میں اس وحشت زدہ ماحول سے نکل کر چلا گیا تھا، پھر دوبارہ یہاں کیسے اور کیوں پھنس گیا؟ آخر یہ لوگ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے؟ میں فیجی اور اس کے لوگوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ کلایا بولی، قاسم، تمہاری ذات میں ایک سحر پوشیدہ ہے جس سے تم خود بھی ناواقف ہو۔
شاید تم نے اپنے بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک اپنے اندر کوئی خاص طاقت محسوس کی ہو یا کچھ خاص نشانیاں۔ بہرحال تم دیوتاؤں کی نگاہوں کا خاص مرکز ہو۔ اب سنو، افریقہ کی کچھ عجیب سی روایات ہیں۔ یہاں طویل عرصے کے لیے افریقہ کی تقدیر پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ اس دوران افریقہ مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی صدیوں کے بعد دیوی موشمبا یہاں پیدا ہوتی ہے۔ وہ اتنی مقدس ہے کہ اس کا نام لینا بھی گناہ ہے، لیکن چونکہ میں افریقہ کے تمام قید و بند سے آزاد ہو چکی ہوں، اس لیے اس کا نام لے کر تمہیں سب کچھ بتا رہی ہوں۔ سالہ سال کے بعد جب دیوی موشمبا افریقہ میں آتی ہے تو افریقہ پر ترقی کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس مرتبہ افریقہ طویل عرصے سے سیاحیوں کا شکار تھا، جس میں کچھ ہاتھ ان سفید فاموں کا بھی تھا جنہوں نے یہاں آ کر سیاہ فاموں کو اپنا غلام بنایا اور یہاں کی دولت سمیٹ کر اپنی دنیا میں لے گئے۔ افریقہ کے تمام دیوی دیوتا جادوگر جن میں میرا باپ بھی شامل ہے اور فیجی بھی، سب موشمبا کے نزول کا انتظار کر رہے تھے۔ موشمبا کا نزول اس طرح ہوتا ہے کہ تمام جادوگروں کے انتخاب سے کسی ایک جادوگر کو کاہن اعظم کا عہدہ دیا جاتا ہے۔ وہ کاہن اعظم کسی خاص لڑکی کو اپنی نگرانی میں رکھ کر پرورش کرتا ہے، اسے کچھ علوم سکھاتا ہے۔ بچپن سے لے کر جوان ہونے تک وہ لڑکی کسی مرد کی شکل نہیں دیکھتی۔ یہ پاک باز لڑکی غاروں کی گہرائیوں میں پرورش پاتی ہے۔ پھر اسے کچھ مخصوص طاقتیں رکھنے والے انسان سے بیاہ دیا جاتا ہے۔ ان دونوں کی جو پہلی اولاد ہوتی ہے اس کا نام موشمبا رکھا جاتا ہے۔ موشمبا جب 17 سال کو پہنچتی ہے تو اسے وہ تمام قوتیں حاصل ہو جاتی ہیں جو افریقہ کے تمام جادوگروں کی قوتوں سے بڑھ کر ہیں۔ پھر جتنے عرصے وہ زندہ رہتی ہے افریقہ کی تقدیر چمکتی رہتی ہے۔ کاہن اعظم جس مرد کا انتخاب کرتا ہے اسے پاک کرنے کے بعد ان غاروں تک پہنچا دیا جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات اس لڑکی سے کروائی جاتی ہے جس نے مستقبل میں موشمبا کی ماں بننا ہوتا ہے۔ کاہن اعظم کے ماتحت کی حیثیت سے فیجی تمہیں لینے کے لیے چلی گئی۔ یہ مشن اتنا اہم تھا کہ اس نے میرے باپ ٹیکا کو آواز دی تو وہ بھی چلا گیا۔ اس کے علاوہ وہ جس وقت جب چاہے افریقہ کے جس جادوگر اور دیوتا کو طلب کرے وہ فیجی کی بات ماننے کے لیے اس کے پاس جا موجود ہوگا۔ تو یہ ہے وہ ساری بات۔ اب کاہن اعظم نے تمہاری طرف اشارہ کیوں کیا اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ میں پریشان ہو کر کلایا کی باتیں سن رہا تھا۔ میں نے کہا، میں تو نہیں جانتا میری مخصوص حیثیت کیا ہے، مجھے تو بس یہ لگتا ہے کہ افریقہ میری زندگی کے در پہ ہو گیا ہے۔ کلایا بہت پیار سے بولی، میری روح ہے تم میں، افریقہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تمہاری کلایا نے آخر اتنا مجاہدہ کس کے لیے کیا ہے؟ میں تمہیں اس سب سے نکال دوں گی۔ چلو، تمہارے اعزاز میں ایک تقریب کا اہتمام ہے۔ میں اس کے ساتھ عمارت کے ایک حصے میں پہنچا۔ وہاں بے شمار کھانے چنے ہوئے تھے۔ کھانے کے بعد کچھ لڑکیوں نے رقص کیا۔ کلایا بولی، قاسم، میں نے تم پر ہمیشہ اپنا حق سمجھا۔ مجھے ان لڑکیوں سے نفرت رہی جو تمہارے قریب آئیں۔ میں نے کئی بار ان کی جگہ لے کر خود کو پیش کیا، لیکن جب کبھی تمہیں پتہ چلا تو تم نے مجھ سے نفرت کا اظہار کیا۔ میں نے کہا، کلایا، ان واقعات کو یاد دلا کر مجھے شرمندہ نہ کرو۔ یقین کرو، آج تم میری طلب ہو، میرے دل میں تمہاری محبت ہے۔ میں تمہیں پورے خلوص اور سچائی سے بتا رہا ہوں، میں تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ کلایا نے وفور محبت سے میرے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ وہ اتنی خوش نظر آ رہی تھی جیسے اسے ہفت اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ میں نے جب سے اس سے بچھڑا تھا اس وقت سے لے کر اب تک کے تمام واقعات اسے سنائے۔ اس نے اپنی ریاضت کے تمام واقعات مجھے سنائے۔ باتیں کرتے کرتے بہت دیر گزر گئی۔ صبح کی پہلی کرن پھوٹی تو وہ بولی، قاسم، یہ زندگی کیا چیز ہے؟ میں نے کہا، کیوں؟ کہنے لگی، کیا کوئی سورج کو طلوع ہونے سے روک نہیں سکتا؟ میں نے کہا، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ آج صبح نہ ہو؟ کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کبھی بھی صبح نہ ہو۔ سورج نکلنے والا ہے قاسم، اجالا پھوٹنے سے پہلے مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ کہاں پہنچنا ہے؟ کلایا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس وقت کہیں سے شور سا سنائی دینے لگا، جیسے کچھ لوگ مل کر چیخ رہے ہوں یا بین کر رہے ہوں۔ میں نے چونک کر کلایا کی شکل دیکھی۔
وہ خلا میں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، ہاں ہاں مجھے یاد ہے، ابھی دیر ہے، ابھی سورج تو نہیں نکلا۔ کلایا کسی نادیدہ ہستی سے گفتگو کر رہی تھی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا، کلایا یہ کیسا شور ہے؟ کیا پھر کوئی طوفان آ گیا ہے؟ مجھے جواب دینے کی بجائے کلایا خلا میں دیکھتی ہوئی بولی، آ رہی ہوں، خاموش ہو جاؤ، آ تو رہی ہوں۔ وہ مجھ سے کچھ کہے بغیر تیزی سے اٹھی اور ایک طرف کو دوڑتی چلی گئی۔ میں اپنی جگہ ہکا بکا بیٹھا رہ گیا۔ 2 کنیزیں میرے پاس آئیں، کہنے لگیں، آقا کیا آپ نہیں چلیں گے؟ میں نے کہا، کہاں؟ بولی، تلاسی کے میدان میں، جہاں اس کی زندگی کا اختتام ہوگا۔ میں بوکھلا کر اپنی جگہ سے اٹھا اور ان خادماؤں کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے لیے ایک بہت بڑے میدان کی طرف چلیں۔ یہاں لاتعداد لوگ کھڑے تھے، جیسے کوئی تماشا دیکھنے آئے ہوں، لیکن سب خاموش اور دکھی نظر آتے تھے۔ خادمائیں مجھے لے کر ایک اونچے چبوترے پر پہنچی۔ اس چبوترے کے ایک کونے میں ڈیکا موجود تھا۔ میں نے کہا، ڈیکا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ بولا، میں تو خود نہیں جانتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، میں کلایا کے لیے سخت پریشان ہوں۔ ڈیکا کی پیشانی پر شکنیں ابھریں، پھر بولا، میں رشتوں کی منزل سے آگے نکل گیا ہوں قاسم۔ کیا یہ کم شرم کی بات ہے کہ میں اپنی بیٹی کا قیدی ہوں؟ اس نے تمہاری محبت میں مجھے نظر انداز کیا ہے۔ مجھے تم سے کتنی نفرت ہوگی اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب مجھے صرف تم سے ہی نہیں، کلایا سے بھی نفرت ہو چکی ہے۔ ذرا سی دیر کے بعد 4 کنیزیں ایک بڑی سی چوکی اٹھائے ہوئے آئیں جس پر کلایا سوار تھی۔ یہ کلایا کا منصب تھا جو اسے بہت سی قوتیں حاصل کرنے کے بعد ملا تھا۔ کلایا کی سواری قطاروں میں کھڑے ہوئے لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے چبوترے تک پہنچ گئی۔ کنیزوں نے اس کی چوکی کو نیچے رکھ دیا۔ اس وقت اس نے ایک سفید لباس پہن رکھا تھا جس میں وہ اتنی خوبصورت نظر آ رہی تھی جتنی اس سے پہلے کبھی نہیں لگی تھی۔ پہلے وہ ڈیکا کی طرف گئی۔ میرے باپ، تو نے مجھے بڑے ناز و نوم سے پرورش کیا، میں اس کی قدر کرتی ہوں، لیکن کاش تجھے تیرا علم بتاتا کہ میری زندگی میں محبت کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ عظیم ڈیکا، میں تیری نافرمان صرف اس لیے بنی کہ میں اپنی محبت کو نظر انداز نہ کر سکی۔ کاش میں افریقہ کے لیے تیرے بتائے ہوئے راستے پر چل کر قربانی دیتی، لیکن میں نے یہ قربانی اپنی محبت کے لیے دی ہے۔ پھر وہ میری طرف مڑی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا سفید ہاتھی دانت کا بنا ہوا ایک خوبصورت مجسمہ میری طرف بڑھایا۔ بولی، قاسم، یہ انگولا کا عہد ہے۔ یہ ایک ایسی مقدس چیز ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، کچھ بھی ہو، میں اس کا کیا کروں گا؟ اس نے وہ مجسمہ مجھے پکڑایا اور کہنے لگی، اسے دونوں ہاتھوں سے تھام لو۔ یہ انگولا کا عہد ہے۔ جس کے پاس یہ ہوگا وہ اس مجسمے کو ہاتھ میں لے کر ایک بار جو شے طلب کرے، انگولا اس کو دینے کا ذمہ دار ہے۔ یہ مجسمہ میں نے تمہارے لیے حاصل کیا ہے، اس کے لیے میں نے بہت ریاضت کی ہے۔ میں نے کہا، لیکن میں اس کا کیا کروں گا؟ کلایا بولی، قاسم، تم ابھی تک کتنے معصوم ہو؟ تم اس کی مدد سے یہاں سے نکل کر اپنے وطن جا سکتے ہو، اور ایسا کرتے ہوئے افریقہ کی کوئی طاقت تمہیں نہیں روک سکتی۔ میرے جانے کے بعد اس کو ہاتھ میں تھام کر اپنی خواہش کا اظہار کرنا، تمہاری خواہش ضرور پوری ہو جائے گی۔ میں نے کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ کیا تم میرے ساتھ نہیں چلو گی؟ میں یہاں سے اکیلے واپس نہیں جاؤں گا، تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کلایا بولی، کاش ایسا ہو سکتا۔ پھر وہ ڈیکا سے مخاطب ہوئی، بابا، آج میرا علم تیرے علم سے بہت بڑھ گیا ہے۔ اس وقت میں افریقہ میں موشمبا کے بعد سب سے بڑی دیوی ہوں، لیکن افسوس میں نے جو یہ مقام حاصل کیا ہے ایک قرض لے کر کیا ہے، اور وہ قرض میری زندگی ہے۔ میں نے دیوتاؤں سے قوتیں مانگی جو موشمبا کو حاصل تھیں، اس کے لیے میں نے بڑی ریاضتیں کیں۔ میرا مقدمہ دیوتاؤں کے حضور پیش ہوا تو انہوں نے میرا موقف تسلیم کر لیا۔ انہوں نے مجھ سے بارہا پوچھا، تو افریقہ کی نجات دہندہ بن جا، حاکم بن جا، تو ان قوتوں کا حصول کس لیے چاہتی ہے؟ میں نے بتایا،
مجھے یہاں کا نجات دہندہ بننے کا کوئی شوق نہیں، میں تو صرف اپنی محبت کو زندہ رکھنا چاہتی ہوں۔ دیوتا قائل ہو گئے۔ بدلے میں دینے کے لیے میرے پاس صرف زندگی تھی، اور میں نے اس کی قیمت پر یہ قوتیں حاصل کر لیں جو میرے قاسم کو زندہ رکھ سکیں۔ ڈیکا وحشت سے چلایا، کلایا یہ تو نے کیا کیا؟ کلایا بولی، بابا میرے لیے مت چیخو، مجھے دکھ ہوگا۔ تو میری اولاد ہے کلایا، تم اولاد سے سارے رشتے توڑ چکے ہو، لیکن میں تیری زندگی چاہتا ہوں۔ بابا اب تم میرے باپ نہیں، صرف افریقہ کے وفادار ہو۔ سنو قاسم، تم انگولا کے اس عہد کی مدد سے اپنی دنیا میں چلے جانا۔ جب تک یہ تمہارے پاس ہے تمہیں کوئی پریشان نہیں کر سکتا، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا۔ میں آج تم سے رخصت ہو رہی ہوں۔ میں نے یہ سارا علم، یہ ساری قوتیں، یہ سارے جادو اس لیے حاصل کیے تھے، اپنی جان کی قربانی اس لیے پیش کی تھی تاکہ تمہیں تمہاری دنیا میں پہنچا سکوں۔ میں انتہائی صدمے سے بولا، کلایا یہ تم نے کیا کیا؟ آج پہلی بار جب میں تمہاری محبت کا قائل ہوا تو تم مجھ سے بچھڑ رہی ہو۔ دنیا کے کھیل ایسے ہی انوکھے ہیں قاسم۔ اسی اثنا میں شور و غل کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ کلایا خلا میں گھور کر بولی، ہاں آ رہی ہوں، ہاں میں تیار ہوں، ہاں میں نے کب انکار کیا ہے؟ میں دیر تو نہیں کر رہی، اپنا کام انجام دو، اپنا کام انجام دو۔ کلایا نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ اس وقت تیز آندھی چلی، ایک لمحے کے لیے ہر طرف اندھیرا سا چھا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب اندھیرا چھٹا تو سورج اتنی زور کے چمکا کہ آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ کلایا کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے، لیکن اس کا وجود پتھر کا بن چکا تھا۔ ڈیکا کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں اپنی جگہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور سکون تھا۔ صدمے سے میرا برا حال تھا۔ میدان میں موجود تمام لوگ غائب ہو چکے تھے، بین کی آوازیں ختم ہو چکی تھیں، صرف میں اور ڈیکا اپنی جگہ کھڑے تھے۔ ایک دم ڈیکا اپنی جگہ سے اٹھا اور میری طرف بڑھا۔ قاسم وشتان، تو نے مجھ سے میری بیٹی چھین لی، کاش تیرا منحوس قدم افریقہ کی سرزمین پر نہ آیا ہوتا۔ میں نے کہا، تم جانتے ہو میں خود نہیں آیا تھا۔ بولا، کاش میرا علم مجھے دھوکہ نہ دیتا۔ میں نے کہا، اب تو جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ وہ بولا، ہاں مگر میں تجھے تیری مرضی سے جینے نہیں دوں گا۔ اس نے جھپٹا مار کر مجسمہ میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ میں صدمے سے چور کھڑا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈیکا یوں اچانک مجھ پر حملہ آور ہوگا۔ میں نے کہا، ڈیکا مجسمہ مجھے واپس دے دو۔ کہنے لگا، میری دنیا لٹ گئی اور تو آرام سے اپنی دنیا میں چلا جائے، میں تیری یہ خواہش پوری نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے کہا، دیکھو یہ کلایا کا عطیہ نہ ہوتا تو میں تم سے کبھی واپس نہ مانگتا۔ ڈیکا بولا، قاسم وشتان، کاش میں تجھے قتل کر سکتا، تجھ سے اپنی بیٹی کا بدلہ لے سکتا۔ میں نے کہا، کس بیٹی کا بدلہ؟ وہ تمہارے سینے سے لگنے کے لیے بھیک مانگتی رہی، تب تمہارے دل میں بیٹی کی محبت نہیں جاگی؟ اب جب وہ تمہارے پاس نہیں رہی تو تم اس کو یاد کر رہے ہو؟ بہرحال ڈیکا، میں بحث نہیں کرنا چاہتا، میں واپس جانا چاہتا ہوں، یہ مجسمہ مجھے دے دو، یہ کلایا نے میری خاطر حاصل کیا تھا۔ ڈیکا بولا، قاسم وشتان، اب تو میں وہ اپنا مشن پورا کروں گا جو ہم نے تعین کیا تھا۔ انگولا کا یہ عہد میں تیرے حوالے کبھی نہیں کروں گا، میں اسے ایسی جگہ چھپا دوں گا کہ تو اسے کبھی حاصل نہ کر سکے۔ اور یاد رکھنا قاسم، تو اس ہستی کی امانت ہے جس نے مشمبہ کی ماں بننا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کچھ بڑبڑا کے کہا۔ رسیوں کا ایک موٹا سا جال میرے اوپر آ پڑا جس میں میں پھنس گیا۔ ڈیکا نے فضا میں ہاتھ بلند کر کے کچھ عجیب و غریب کلمات بولے تو میرا جال فضا میں بلند ہوا اور ایک طرف کو اڑنے لگا۔ نیچے میدان میں بھی ڈیکا اڑتا ہوا آ رہا تھا۔ جال مجھے لیے ہوئے ایک ساحل پر پہنچا، یہاں ایک بڑی سی کشتی موجود تھی۔ میں جال سمیت کشتی میں جا کر گرا۔ ڈیکا معلوم نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آ گیا۔ اس نے کچھ جادوئی کلمات بولے، جال اپنی جگہ سے غائب ہو گیا، لیکن میرے دونوں ہاتھ رسی سے بندھ گئے۔
اس نے اٹھ کر کشتی کے بادبانوں کا رخ ایسے طے کیا کہ کشتی ہوا کے موج پر چل پڑی۔ اس نے اپنے جادو سے مجھے گرفتار کر لیا تھا اور ایک بار پھر مجھے لے کر افریقہ جا رہا تھا۔ کلایا نے میری خاطر اپنی جان کی قربانی دے دی تھی اور میں پھر بھی ان منحوس لوگوں کے قبضے میں پھنسا ہوا تھا۔